أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ بزدل، ڈرپوک، کم ہمت لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کمزور نہ پڑیں اور کسی طرح کے حالات میں سرنڈر نہ کریں، جھکے نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے نبی ایسے ہوئے، قاتل جنگ کی، یہ لفظ قتل سے بنتا ہے، معہو ان کے ساتھ، ربیون اللہ والوں نے۔ ربی یہ ورڈ رب سے بنا ہے، رب کا معنی اللہ، مالک۔ تو ربیو اللہ والے، کثیر بہت سارے۔ تو بہت سے نبی ایسے ہوئے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کے جنگ کی۔ یہ کوئی پہلی جنگ نہیں ہے، جنگ احد جس میں تمہاری ہار ہوئی ہے، تمہیں چوٹ پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیسے ہمت اور کریج ان کے اندر تھی؟ فما وہنو، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہنا کا جو ورڈ ہے، وہن، دو طرح کی کمزوری ہوتی ہے انسان میں۔ ایک ہوتی ہے دل کی کمزوری اور ایک ہوتی ہے جسم کی کمزوری، باڈی۔ پہلے ہمت، پہلے جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے سے یہ نہیں ہوگا، تو پھر دماغ کی جو، آپ معلوم ہے تھاٹ ہمارا کیا کرتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں کہ یہ چیز مشکل ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا برین، ہمارا دماغ باڈی کو آرڈر دیتا ہے اور باڈی اسی کے اکارڈنگ، یہ آج کی ریسرچ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس ترتیب سے بیان کر رہا ہے۔ فما وہنو، ان کے دل میں کمزوری نہیں آئی۔ کمزوری کسے کہتے ہیں؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کروں کہ نہیں، کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان نہ ہو جائے، نہیں کرنا ہے۔ فما وہنو، دل کی کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے، ہمت نہیں آ رہی۔ اور وہن کا ورڈ حدیث میں بھی آیا ہے۔ کون سی حدیث میں؟ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے آج کے زمانے کے، ہم لوگوں کے زمانے کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری حیثیت اور تمہاری ویلیو پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ، ببلز ہوتے ہیں نا، اس کی طرح بھی نہیں ہوگے تم۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہم کم ہوں گے کیا تعداد میں؟ کہا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اب آدمی کسی کے سامنے جھکتا کب ہے، ڈرتا کب ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔
اب جس آدمی کو یہ شوق ہو کہ نہیں مجھے خدا کی راہ میں مرنا ہے، وہ کسی کے سامنے کیوں جھکے گا، کسی سے کیوں دبے گا؟ اور کراہیت الموت، موت کا ڈر اصل میں انسان کو بزدل بناتا ہے، کمزور بناتا ہے۔ تو نہ دل سے کمزور ہوئے، لما اصابہم، اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جو ان پر آئی۔ اصابہ یصیبو معلوم ہے، اسی سے مصیبت کا ورڈ بنتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹ کرنا، مارنا۔ جیسے مان لیجیے کہ یہ موبائل ہے، اگر میں نے اس پہ کوئی چیز ماری اور جا کے لگ گئی تو اسے کہتے ہیں اصابہ۔ تو جو ان کو لگی، جو ان پر مصیبت آئی، اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے، دل سے ہمت نہیں ہارے۔ وما ضعفوا، اور ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ بھی انہوں نے اپنی کمزوری نہیں دکھائی، نہ دل سے کمزور ہوئے نہ جسم سے کمزور ہوئے۔ اور ایک آخری ورڈ کیا ہے؟ وَمَسْتَكَانُوا، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اب یہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دل کمزور ہو گیا تو اس کے بعد جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب تیسرا سب سے ورسٹ کنڈیشن کیا آتی ہے انسان کے اندر؟ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ نا ہم سے یہ، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہترین مثال ہے، تاتاریوں نے جب 1492 میں غالباً یا 1258 میں بغداد کو جب لوٹا، مارا، قتل کیا، وہاں پہ لاکھوں مسلمان کو قتل کر کے ان کے سر کا پہاڑ بنایا، اس پہ بیٹھ کے شراب پی اور ان کے خون سے وہ پوری ندی کو رنگ دیا۔ تو مسلمانوں کی جو اس وقت جو کیفیت تھی یہی تھی، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے، کیا؟ استقانو کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا کہ بھائی آپ جو کرنا ہے کر لو، ہتھیار ڈال دینا بولتے ہیں نا۔ اس وقت یہ کنڈیشن تھی، وہ جنگلی لوگ تھے، تاتاری۔ ایک تاتاری کہتا تھا مسلمان سے کہ تم یہیں پہ رکو، میں گھر جا کے تلوار لے کے آتا ہوں، آ کے تم کو ماروں گا۔ اور معلوم کیا ہوتا تھا؟ وہ وہیں پہ کھڑا رہتا تھا، جیسے بکری بیل ہوتے ہیں نا، یہیں پہ کھڑے رہو، ہم آتے ہیں ذبح کرتے ہیں، اس طرح سے، اور آ کر کے مارتا تھا۔ یہ کنڈیشن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے ایسے کبھی نہیں ہوئے۔ تمہیں جنگ احد میں 70 لوگ مارے گئے اور تمہارے نبی نے جنگ کی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے ہزاروں بار ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جن کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ ہو۔ یاد رکھیے، واللہ یحب الصابرین، ہر کنڈیشن میں جم کر کے، ڈٹ کر کے، ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے راستے میں، اس کے لیے۔ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی۔ تو جان کو تو اللہ نے خرید لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان خرید لی ہے۔ تو جب ہم نے بیچ ہی دیا ہے تو جان چلی جائے گی، تو کہاں گئی؟ جس سے سودا کیا ہے، جس سے بیوپار کیا ہے، وہیں گئی نا۔ اب اس کا انگلش ترجمہ کیا ہے؟ ہاؤ مینی اے پروفٹ فought and with him fought many godly peoples, and they did not lost their assurance due to what afflicted them in the cause of Allah, nor did they weaken and nor did they surrender, and Allah loves those who are steadfast. اب اس پوری آیت کا خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو سبق دینا چاہتا ہے، اس وقت جو احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نصیحت کی، وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا؟ یہ جنگ میں تمہارا نقصان ہو گیا، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔
جب وہ کمزور نہیں پڑے، وہ نہیں جھکے، وہ سرنڈر نہیں کرے تو تمہیں بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی وہی لیسن ہے۔ ہم لوگ خالی حالات ایسے ہو رہے ہیں، حالات ایسے ہو رہے ہیں، خالی حالات کا رونا رونے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہر کنڈیشن میں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نہ دل سے ہاریں، نہ جسم سے کمزوری دکھائیں، اور نہ کسی کے سامنے سرنڈر کریں، بلکہ ہر حالت میں ہمت کے ساتھ حوصلے، اور ہر معاملے میں، خالی دین کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں یہی کامیاب، دنیا کے کامیاب لوگوں کی یہی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دل کے اعتبار سے بھی طاقتور بنائے، جسم کے اعتبار سے بھی قوت دے، پاورفل بنائے، اور ہمیں کسی کے سامنے جھکنے سے پہلے، سرنڈر کرنے سے پہلے موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔